تو آج خدا کے مقدس کلام میں سے جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسٹینڈ اپ اور ڈائی، کھڑے ہوں یا پھر مر جائیں۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، حالات کا سامنا نہیں کر سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس دنیا ہی میں نہ رہیں۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر سچائی کو لوگ جانتے ہیں لیکن سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی جرأت نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے لیکن وہ اپنے منہ سے کرنا نہیں چاہتے کہ میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، میری دشمنی کسی کے ساتھ پڑ جائے گی۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اب کھڑے نہیں ہوں گے تو ساری زندگی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ سچائی کے لیے، خدا کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کبھی بھی زندگی میں برکت نہیں پا سکتے ہیں۔ آج ایسے لوگوں کا فقدان، جنہوں نے پنجابی کے اندر بندے دی گل بات کوئی نہیں ہے، کوئی بھی آج کے دور میں گل بات والے لوگوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں لیکن روبوٹ ٹائپ ہیں، کٹ پتلی ٹائپ ہیں، دلیری نام کی چیز نے، سچ کو سچ کہنے کی جرأت نہیں ہے، ڈرتے ہیں لوگ۔ لیکن ایسے لوگ خدا کے آئیڈیل نہیں ہیں۔ اسٹینڈ اپ اور ڈائی، کھڑے ہو یا پھر مر جائیں۔ کھڑے ہونا، میں آگاپے چرچ کی کلیسیا کو اس طرح سے تیار کر رہا ہوں کہ آپ اکیلے بھی کھڑے ہوں۔ You can bring heaven on earth، آپ آسمان کو زمین پر اتار سکیں۔ آپ کی دعاؤں کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کے کریکٹر کے اندر ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ خدا کے آپ محبوب ہوں، آپ خدا کے پیارے ہوں، آپ سوئے ہوئے ہوں، آپ پر برکتیں نازل ہو رہی ہوں۔ ایسی میں کلیسیا تیار کرنا چاہتا ہوں آگاپے چرچ کی۔ تو اسٹینڈ اپ ہوں۔ آج ایک کریکٹر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک شخص کی زندگی کا بیان آپ سے کرنے جا رہا ہوں جو مشکلات کے سامنے، حالات کے سامنے، بادشاہ کے حکم کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا، موت کی پرواہ کیے بغیر وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس شخص کا نام دانیل ہے۔ کلام مقدس میں آپ نے دانیل کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن آج اس کے بارے میں الگ طور سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کہتی ہے نبوکد نظر بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر چڑھائی کی ہے اور وہاں سے بہت سارے لوگوں کو اسیر بنا کر لے کر آ گیا، قیدی بنا کر اس نے بابل کے اندر ان کو بسایا ہے۔ ہیکل کے ظروف، ہیکل کے برتن جو ہیں، پاک برتن، ان کو نبوکد نظر لے کر آ گیا ہے، اور جب نبوکد نظر اپنے ملک کے اندر ہے اس نے فرمان جاری کیا کہ جو لوگ یروشلم سے قید میں لائے گئے ہیں، اسیر کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ کھڑے کیے جائیں، تیار کیے جائیں جو میرے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اور بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ان کو شاہی خوراک کھلائی جائے، ان کو پینے کے لیے مہ دی جائے، خاص خوراک بادشاہ کے محل میں ان کے لیے تیار کی جائے۔ لیکن ایک مرد آہن کھڑا ہوا ہے، he wants to stand up for God، وہ خدا کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ دانیل کو پتا چلا کہ یہ حکم جاری ہوا ہے کہ ہمیں خاص طرح کی خوراک دی جائے۔ سدرک، میشک، عبدالنجو بھی ساتھ ہیں، دانیل کو بھی اس کام کے لیے چنا گیا ہے جو یہودا کے قبیلے کا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ دانیل نے اس شخص سے جو اس سارے کام پر مقرر تھا، اس سے کہا کہ ہم شاہی خوراک نہیں کھائیں گے، ہم ناپاک کھانا نہیں کھائیں گے اور نہ ہی میں پیئیں گے۔ تو لکھا ہے کہ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار کی درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور لکھا ہے کہ دانیل خدا کا بندہ جو ہے، خواجہ سراؤں کے سردار نے اس سے کہا کہ تو کیوں میرے سر کا دشمن بن گیا ہے؟ اگر بادشاہ کو پتا چلا کہ تم شاہی خوراک نہیں کھا رہے، تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، اور دوسرے لوگوں کے چہرے زیادہ تم سے بہتر ہوں گے، تو تم میرے جان کے دشمن ہو۔ تو دانیل نے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے ساگ پات دے، 10 روز تک تو ہمیں آزما،
اگر ہمارے چہرے تیرے نوجوانوں کے چہروں سے زیادہ بہتر نہ ہوئے تو پھر تو ہمیں مجبور کرنا اس خوراک کھانے پر. اور آپ جانتے ہیں کہ جب چیک کیا گیا نبوکد نظر کے سامنے سدرک میشک عبدنجو اور دانیل کو کھڑا کیا گیا تو ان کے چہرے زیادہ پرکشش تھے، سرخ تھے، بارونق تھے. لیکن بادشاہ نے، دانیل نے بادشاہ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سٹینڈ لیا اور کھڑا ہو گیا. اسی طرح ایک اور گروپ ہے لوگوں کا، ایک اور 3 طرح کے دوست ہیں. نبوکد نظر بادشاہ نے مورتی بنائی ہے. نبوکد نظر کہتا ہے کہ سارے لوگ اس کے سامنے جھکیں، سارے لوگ اس کی پرستش کریں. تو لکھا ہے کہ 3 نوجوان سدرک میشک عبدنجو جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم تیری مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. پاکستان کے اندر آپ کو ایسے حالات درپیش ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ اپنے ایمان کا سودا کریں، آپ مسیحی ہونے کا انکار کریں. میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں، ایسا وقت آ سکتا ہے. سدرک میشک عبدنجو کو کہا گیا کہ بادشاہ کی مورتی کے سامنے سجدہ کریں. آپ جانتے ہیں یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. تو یہ نوجوان کہتے کہ ہم بادشاہ تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے. تو تیسرے باب کی 16ویں آیت سے لکھا ہے سدرک اور میشک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکد نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. بادشاہ سے کہا تو بادشاہ ہے، دیٹس اوکے، بہت اچھی بات ہے، ہم تیری رسپیکٹ کرتے ہیں، تو نے ہمیں اسیر بنا لیا ہے، تو طاقتور بادشاہ ہے. لیکن جہاں تک ہمارے خدا کی عبادت کا تعلق ہے تو ہم بادشاہ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. ہم ایک بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ زندہ بادشاہ ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا بادشاہ ہے جس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ہے. اور دانیل کی کتاب میں بار بار پڑھیں گے کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے. وہ خدا ہے جو قائم رہے گا. آپ زبور گاتے ہیں رہے گا نام صداتی کر مسیدہ. ہمیشہ کے لیے جو نام قائم رہے گا وہ آپ کے مسیح کا ہے. ہمیشہ کے لیے جو بادشاہ رہے گا وہ آپ کا مسیح ہے. کسی شخص نے کہا میں نہیں جانتا کہ صدر کون ہے، میں نہیں جانتا کہ دنیا کے اندر کتنے صدر ہیں، میں جانتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا. تو لکھا ہے کہ سدرک میشک عبدنجو کہتے ہیں بادشاہ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں سے بھی چھڑائے گا. سدرک میشک عبدنجو کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں اس لیے ڈالا گیا کہ وہ غیر معبود کے سامنے سجدہ کرنے سے انکاری ہیں. کھڑے ہوئے ہیں، they stood up، کھڑے ہوئے کہا کہ بادشاہ ہم مر جائیں گے، سجدہ نہیں کریں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، جل کر راکھ ہو سکتے ہیں لیکن تجھے سجدہ نہیں کریں گے. تو بائبل کہتی ہے کہ دانیل سدرک میشک عبدنجو کو آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا. آگ کے شعلے 7 گنا تیز کر دیے گئے. اور کلام مقدس فرماتا ہے بادشاہ دیکھ رہا تھا. نبوکد نظر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا، ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا بادشاہ جیتا رہا، 3 لوگ ڈالے گئے تھے. بادشاہ کہتا ہے میں 4 لوگ دیکھ رہا ہوں، چوتھے کی صورت الہزادے کسی ہے، چوتھے کی صورت خدا کے بیٹے کی طرح ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں خدا آپ کے ساتھ سٹینڈ لیتا ہے. جو کسی کے ساتھ کھڑا، جو اکیلا نہیں کھڑے ہو سکتا وہ کسی کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس بندے پر کبھی ٹرسٹ نہ کرے جو خود اپنی بات پر قائم ہے، وہ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ بادشاہ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا مناسب سمجھتے. اور لکھا ہے کہ آگ نے ان کو ضرر نہ پہنچایا. بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ سدرک میشک عبدنجو کا خدا مبارک ہو. آپ تب تک خدا کے نام کو جلال نہیں دے سکتے جب تک اب سٹینڈ اپ پیپل نہیں ہیں، جب تک اب کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں. آپ اپنے خدا کے نام کو بھی جلال نہیں دے سکتے ہیں. دنیا میں تو آپ بدنام ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے،
کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں, کوئی اس کی بات نہیں ہے, کوئی اس کا کریکٹر نہیں ہے, کوئی اس کی بات میں وزن نہیں ہے, آپ خدا کو بھی خوش نہیں کر سکتے. جیسے بائبل کہتے کہ بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. نیور ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. تو یہ 3 نوجوان بچ گئے ہیں, اور بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ آج سے سدرت, میسک اور عبدالنجو کے خدا کی عبادت ہونی چاہیے. ہاللیلویہ. یہ ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے والے لوگ بنے. آج خاندانوں کے اندر مسائل اس لیے ہے کہ کوئی سچ بولنا نہیں چاہتا. آپ کلیسیاؤں میں مسائل اس لیے کہ سچ بات نہیں کرنا چاہتا. معاشرہ اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ سچائی بیان کرنے سے لوگ قاصر ہیں. just stand up, کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اور آگے چل کر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ترقی کرتے ہیں, وہ پروموٹ ہوتے ہیں. جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پروموٹ ہوتے ہیں. خدا ان کی ترقی کرتا ہے, خدا انہیں سرفرازی بخشتا ہے, خدا ان کے نام کو بڑھاتا ہے. اور ابھی آپ نے حوالہ سنا کہ جب نبوکدنضر مر گیا, بیلشزر جس نے ہیکل کے مقدس برتنوں میں شراب پینے کی کوشش کی, اپنے مہمانوں کے ساتھ مل کر ایک انگلی ظاہر ہوئی, اس نے دیوار پر لکھنا شروع کیا, منے منے تکیل و فرسین, بادشاہ تیرا حساب کیا گیا, تولا گیا, اور تو کم نکلا ہے. آج ہی رات, دانیل کہتا ہے آج ہی رات تو قتل ہو جائے گا. اور اسی رات دارا مادی نے بابلی سلطنت سے مادی سلطنت شروع ہو گئی. دارا کا نام آپ نے سنا ہے, دارا بادشاہ کا. دارا بادشاہ سلطنت کرنے لگا, اور دارا بادشاہ نے دیکھا, سنا, نبوکدنضر کے دور میں دانیل کوئی بندہ تھا. اس نے سنا کہ بیلشزر کے دور میں جس بندے نے اس جو نوشتہ دیوار تھا اس کی تشریح کی وہ دانیل تھا. تو لکھا ہے کہ دارا مادی نے اپنی کبینہ بنائے, اس نے ناظم مقرر کیے تاکہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے, اور 3 اس نے خاص لوگ کھڑے کیے, وزیر کھڑے کیے, اور ان میں سے ایک کون تھا؟ دانیل تھا. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ پروموٹ ہوتے ہیں, خدا آپ کو ترقی دیتا ہے. دانیل کھڑا ہونے والا شخص تھا, اور دارا مادی نے دانیل کو لکھا ہے کہ ترقی دی. اس نے دانیل کو اس نے مقرر کیے ناظم, لیکن دانیل 3 لوگوں میں سے ایک تھا جو طاقتور لوگ تھے دارا مادی کی سلطنت میں. میرے عزیزو, اگر آپ زندگی میں کھڑے ہونے والے ہیں, حالات کا مقابلہ کرنے والے ہیں, سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں, تو کوئی شخص آپ کو سربلند ہونے سے روک نہیں سکتا ہے. کوئی شخص آپ کی ترقی کو نہیں روک سکتا ہے. مشکل ہوگی, آسان نہیں ہے لیکن بابرکت ہے. مشکل ہے لیکن رزلٹ لازم ہے. کھڑے ہونے والے لوگ ترقی کرتے ہیں, برکت پاتے ہیں, خوشحال ہوتے ہیں اور سرفراز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے پاپولر نہ ہوں, لوگ کہیں کہ یہ کوئی بندہ جانا پہچانا نہیں, اتنا مشہور نہیں ہے, لیکن آپ کی خدا کی نظر میں آپ مشہور ہیں, آپ پاورفل ہیں, آپ طاقتور ہیں, کیونکہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. پہلی بات, جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں وہ ترقی کرتے ہیں, خدا انہیں پروموٹ کرتا ہے. آج صبح جسٹ اپنے آپ کو چیک کریں, کہاں پر آپ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے, کہاں پر آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, کہاں پر آپ کو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنے کی ضرورت ہے. ڈرے نہیں, حالات مشکل ضرور ہوں گے لیکن خدا آپ کو مرنے نہیں دے گا, خدا آپ کی حفاظت کرے گا. تو دوسری چیز, سٹینڈ اپ لوگ جو ہیں, جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, وہ دکھوں میں سے گزرتے ہیں, اظہار ثانی برداشت کرتے ہیں. آسان نہیں ہے کھڑے ہونا, کسی کے مقابلے میں کھڑے ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے. سدرک میسک عبدالنجو کہتے ہیں بادشاہ ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے, یہ ہمارا اور ہمارے خدا کا معاملہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دانیل کو بھی ان حالات میں سے گزرنا پڑا. ترقی ہوئی, لسن, ترقی تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ مشکل میں سے نہیں گزرتے. برکت تب تک نہیں ملتی جب تک آپ دکھ نہیں اٹھاتے ہیں. چوریاں کھانے والے مجنو
زیادہ دیر تک نہیں چلتے ہیں. مجنو وہی رہیں گے جو مشکلات میں سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جو چاکلیٹ پلیئر ہیں، صرف اچھے حالات میں ایماندار ہیں، وہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. کھلاڑی چاہیے، سورمے چاہیے. آپ بڑے دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں، خدا کے سورمے کو برکت دے. آج پتہ چلتا ہے سورما صاحب اٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے، کھڑے ہونے، جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دکھوں میں سے گزرتے ہیں. دانیل کو پروموٹ کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں دانیل کو دکھ میں سے بھی گزرنا پڑا ہے. جب دانیل کو پھنسانے کی کوشش کی، لوگ جیلس ہو گئے دانیل کی ترقی دیکھ کر. یاد رکھیں یہ بڑا معاشرتی پرابلم رہا ہے اور ہے. جب کوئی ترقی کرتا ہے لوگ جیلس ہو جاتے ہیں. مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ لوگ اگر مثال کے طور پر آپ کسی کو نہیں جانتے، آپ اس کے بارے میں جیلس نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑی ترقی کر گیا. آپ کے جاننے والا جب ترقی کرتا ہے آپ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا مجھے عجیب لگتا ہے. یعنی کہ جو جاننے والے ہیں وہ زیادہ پرابلم میں آ جاتے ہیں. جب آپ ترقی کریں گے تو حسد ہوگا تو آپ اور آگے بڑھیں گے. جتنے لوگ روکیں گے دبائیں گے آپ اور آگے بڑھیں گے. لوگ دباتے جائیں گے آپ اٹھتے جائیں گے. لوگ دباتے جائیں گے آپ ترقی کرتے جائیں گے. تو دانیل کی ترقی ہوئی ہے تو ساتھ ہی مخالفت شروع ہو گئی، اظہار ثانی شروع ہو گئی. لیکن کہ وہ لوگ جنہوں نے دانیل کی ترقی دیکھی، انہوں نے کہا کہ ہم دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی بات میں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. کہ دانیل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے سوائے اس کے خدا کے، کہ ہم اس کے خدا کی عبادت کا الزام اس پر لگا سکتے ہیں، اور کوئی دانیل پر الزام لگانا آسان نہیں ہے. یہ بندہ بڑا کریکٹر کا بڑا اچھا ہے، پاک ہے کریکٹر کا. وہ کہتے ہیں کہ اس پر کیا الزام لگائیں؟ ہاں ایک الزام ہے، یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت کرتا ہے. پاکستان کے اندر بھی کبھی کبھی جب ہمارے مسیحی بہن بھائی دکھ اٹھاتے ہیں تو ایک ہی الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میں پچھلے ہفتے منڈے کو میں اکثر کئی خبریں میں آپ کو نہیں بتاتا، لیکن آپ کے چرچ کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہونی چاہیے کہ ہم ڈیڈ چرچ نہیں ہیں، ہم ڈیڈ مردہ کلیسیا نہیں ہیں، ہم جیتی جاگتی کلیسیاں ہیں جن کے اندر درد ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، درد ہے جن کے اندر تکلیف ہے. میں 2 دفعہ پشاور گیا ہوں ندیم جوزف کے لیے جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس نے مسلم محلے میں گھر لے لیا تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا. کیا یہاں پر کرسچن نہیں رہ سکتے؟ تو پچھلے منڈے کو ہم گئے اور تھوڑی سی ہم نے ہیلپ کی اس فیملی کی، اس بیوہ کی جو دکھ میں سے تھی. اگر یہاں پر پروجیکٹر ہوتا ہے میں بتاتا کہ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. یاد رکھیں اگاپے چرچ جب تک میں زندہ ہوں میری دعا ہے بعد میں بھی کبھی ڈیڈ چرچ نہ بنے. اس کے اندر ترس ہو، ایک خاندان تشکیل دینا چاہتا ہوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم دکھ میں کیا ہوں، کھڑے ہوں. تو دانیل سے انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے پھنسائیں. تو حکم جاری کیا گیا کہ بادشاہ اگر کوئی دوسرے خدا سے دعا کرے تو وہ مجرم ٹھہرے گا. دانیل کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے خدا سے دعا کروں گا. 3 بار دن میں اس نے خدا سے دعا کی. اس کے گھر کے کوٹھلی کا دریچہ جو ہے وہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا، قبلہ تھا اس کا، وہ جس کی طرف وہ رخ کر کے دعا کرتا تھا. دانیل 3 بار دعا کرتا رہا اور بادشاہ تک خبر پہنچی کہ دانیل نے بادشاہ کے حکم کو نہیں مانا. تو بائبل کہتی ہے کہ دانیل پھنسا دیا گیا اور بادشاہ پریشان تھا. بادشاہ دانیل سے محبت کرتا تھا. بادشاہ کہتا ہے کیا کیا جائے، چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آخرکار بادشاہ نے حکم جاری کیا تھا وہ واپس نہیں کر سکتا تھا. تو لکھا ہے کہ دانیل اس وجہ سے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا ہے. شیروں کی ماند میں دانیل کو ڈال دیا گیا. لیکن بادشاہ دانیل کے بارے میں بڑی فکر تھی اس کو. لکھا کہ تب بادشاہ نے حکم دیا اور دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا. پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا. بادشاہ کو یقین ہے کہ یہ سٹینڈ اپ پرسن ہے، یہ کھڑا ہونے والا آدمی ہے، یہ جب کھڑا ہوا ہے یہ خدا کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ آج بھی خدا کے لیے کھڑا ہوا ہے، خدا اس کو چھڑائے گا. تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ بادشاہ اس سے کہتا کہ دانیل
تیرا خدا تجھے چھڑائے گا. اور لکھا ہے کہ دانیل شیروں کی ماند میں، لیکن شیروں نے دانیل کو کچھ نقصان نہ پہنچایا. اور اگلی صبح سویرے بادشاہ ماند کے منہ پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، صبح سویرے آ کر لکھا ہے کہ بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے، بادشاہ کو ڈر تھا کہ یہ ایک اچھا آدمی ضائع ہو رہا ہے، لیکن بادشاہ کہتے ہیں خدا تجھے بچائے گا. کیا آپ ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں خدا آپ کو بچائے گا، خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے، اگر آپ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں خدا آپ کو محفوظ رکھے گا. تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے کھڑے ہو کر کہا دانیل، صبح سویرے شیر کے غمناک آواز سے دانیل کو پکارا. بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا دانیل زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تو لکھا ہے کہ دانیل نے جواب دیا، اے بادشاہ جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیا. ہاللیلویا، شیروں کے منہ بند کر دیا میرے خدا نے. مجھے بتائیں، اگر دانیل خدا سے ڈر کے مارے دعا بند کر دیتا تو کیسے بادشاہ جانتا کہ خدا معجزے کرتا ہے؟ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوتے آپ خدا کی قدرت کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں. خدا آپ کو بچائے گا، خدا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، خدا آپ کی حفاظت کرے گا، خدا آپ کو مرنے نہیں دے گا اگر آپ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اگر مرنا تو سب نے، ڈرپوک نے بھی مرنا ہے اور کھڑے ہونے والے نے بھی مرنا ہے، لیکن جب آپ کھڑے ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ نے سنا ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. خدا ان کے ساتھ ہے جو دلیر ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے جو دلیر ہیں. کیا خوبی تھی داؤد کے اندر جب وہ جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے. سول کا لباس اسے پہنایا گیا، اسے پہن کر چلا بھی نہیں گیا. فلاخن لی ہے، 5 پتھر لیے ہیں اور وہ جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ داؤد کے پیچھے طاقت کیا ہے؟ غیرت. کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرتا ہے، میرے خدا کے خلاف بات کر رہا ہے. خدا کے لیے سٹینڈ لے، اپنے خدا کے لیے کھڑے ہوں، سچ کے لیے کھڑے ہوں، حق کے لیے کھڑے ہوں. داؤد کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی کون ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں کھڑا ہوں گا. داؤد کے بھائی کہتے ہیں کہ تو شرارتی ہے، شرارت تجھے سوچ رہی ہے. اس نے کہا نہیں، یہ شرارت کا معاملہ نہیں ہے، یہ غیرت کا معاملہ ہے، یہ میرے خدا کی عزت کا معاملہ ہے. میں کھڑا ہوں گا. کھڑا ہوا ہے، 5 پتھر لیے اور وہ جاتی جولیت کی طرف بڑھ رہا ہے. جب داؤد جاتی جولیت کی طرف بڑے فخر کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ جا رہا ہے تو جاتی جولیت کہتے ہیں میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں کو دے دوں گا اور جنگلی درندوں کو. اس نے دیکھا کہ لاٹھی لے کر آ رہا ہے، کہتا ہے میں کیا کتا ہوں جسے تو عصا لے کر مارنے آ رہا ہے. جاتی جولیت پکار رہا ہے کہ داؤد میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں کو کھلا دوں گا. تو داؤد کہتا ہے کہ تو تلوار اور بھالا لیے آتا ہے، میں زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں. آج دنیا جان لے کہ اسرائیل کے اندر ایک خدا ہے، ایک خدا ہے. خدا کے لیے کھڑے ہوں. ڈر مار دیتا ہے انسانوں کو، ختم کر دیتا ہے. دلیر لوگ خدا چاہتا ہے. خدا کے لوگ دلیر تھے. یوحنا کو دیکھیں، ہیرودیس کو کہتا ہے کہ ہیرودیس تو نے یہ گناہ کیا کہ تو اپنے بھائی کی بیوی کو رکھا ہوا ہے، سر قلم کر دیا گیا. اب ایلیا کہتا ہے کہ اخیب میں نے خدا کو نہیں ستایا، تو نے اور تیرے باپ نے ستایا ہے. ایماندار لوگ، دلیر لوگ تھے، کمزور لوگ نہیں تھے. پھر خدا کھڑا ہوا اور کام کیا ان کے ساتھ. اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے خدا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ یہ جنگ خدا کی ہے لیکن لڑنی آپ نے ہے. You don't have to fight it, you have to face it. آپ نے صرف کھڑے ہونا ہے، لڑنی خدا نے ہے. خدا چاہتے آپ کھڑے ہوں. اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے خدا کسی اور کو کھڑا کرے گا. لیکن یاد رکھیے برکت تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک آپ سٹینڈ اپ پیپل نہیں بنے گے. یا سٹینڈ کریں یا مر جائیں.
दो रास्ते हैं। मेरा ईमान है कि स्टैंड लेना चाहिए, सच्चाई के लिए खड़े हों, सच्चाई के साथ खड़े हों। जब आप खड़े होंगे खुदा आपकी मदद करेगा। और दाऊद ने जाति जूलियत का सर कलम कर दिया। उसने कहा कि आज ही मैं तेरा सर तेरे तन पर से उतार लूंगा, आज ही ऐसा होगा। और ऐसा हुआ खड़ा होने की वजह से। वो नौजवान, छोटा सा नौजवान है, लड़का है अभी, जाति जूलियत बड़ा जंगी सूरमा है, लेकिन सबब क्या है? स्टैंड लिया उसने। उससे बेहतर नौजवान है, बेहतर लोग हैं वहां पर। इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, खुदा किसी की मिल्कियत नहीं है, खुदा किसी का खरीदा हुआ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं पादरी बना तो एक बड़े, अपने आप को वो बड़े पादरी समझते थे। मैनू कहते ने पादरी शहबाज छड्ड पर यार, ए जेड़े जिन्हां नाल मिल के तू खिदमत कर रहे हैं, ए छोटा जिहा ग्रुप है, साडे नाल आ जा, सैनरी बड़ी वड्डी है मिशन आते दी, साडे नाल मिल के खिदमत कर, इत्थे साडे नाल मिल जा। मैंने कहा पादरी साहब, मैं शुरू से जज्बाती बहुत है, मैंने कहा पादरी साहब सैनरियां बरकत नहीं देंदियां, बरकतां खुदा देंदा है। सैनरीज बरकतें नहीं देती, बाइबल कॉलेजेस बरकत नहीं देते, अदारे बरकत नहीं देते। ये आपका और आपके खुदा का मामला है। सही है कि नहीं? मैंने कहा लोग क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, जितना मैं खुदा को जान रहा हूं, जितना ज्यादा मैं खुदा को जान रहा हूं, उतना मुझे लगता है कि इंसान के सामने मत झुकें। ये इंसान कुछ नहीं है। आप देखेंगे वक्त आएगा कि बड़े बड़े जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं जो करांगा हो जाएगा, ऐसे गिरते मैंने देखे हैं। खड़े हो आप, जिद्दी बने, स्टैंड अप लोग, पीपल बने, खुदा आपके साथ खड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने दिलेरी कर ली, खड़े हो गए, तो खुदा आपके साथ खड़ा होगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको अजर देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको तरक्की देगा। तरक्की आपके लिए होगी, सच्चाई के लिए खड़े हो। आज सुबह, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कहां पर आपको खड़े होने की जरूरत है। आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, वक्त आएगा लोग आपके साथ मिल जाएंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर खड़े हो गया हो फिर झूठी गल ते भी खलो गए, खलोते रहो, ठीक है कि नहीं? यानी कि खलो ही गया, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। यानी कि अगर आप खड़े हो गए हैं, झूठ पर ही खड़े हो गए, फिर झूठ ते खलोते रहो भाई। यानी कि स्टैंड लें, खड़े हो, बेहतर है सच्चाई पर खड़े हो। आप खड़े हो गए, लोग आपकी तरफ आएंगे, आपको दूसरों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो आज सुबह अपनी बरकत के लिए खड़े हों, अपनी ब्लेसिंग के लिए खड़े हों, अपनी शिफा के लिए खड़े हों, अपनी सलामती के लिए खड़े हों। दानियल को खुदा ने बचाया है, दानियल को खुदा ने सरफराज किया, शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। और दानियल ने 3 हुकूमतों में नौकरी की है। कितनी? 3 हुकूमतों में नौकरी की है दानियल ने, इज्जत के साथ। 3रे दर्जे का हुक्मरान था वो बाबल के अंदर। उसके छोटे छोटे स्टैंड उसे मशहूर आदमी बना देते। आपकी बरकत आपके स्टैंड अप के साथ, खड़े होने के साथ जुड़ी है। सब अपने सरों को खुदा के ज़रूर झुकाएंगे। अभी हम थोड़े लम्हों के लिए दुआ करने लगे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैंड अप हूं। आज ये फैसला करें कि मैंने जो सच्चाई है उसका साथ देना है, जो बेहतर है मैंने उसके साथ खड़े होना है। मैं नहीं डरूंगा। और ये जो आप गीत गाते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं क्यों डरा, ये यसू मेरे नाल नाल रहंदा है, डर ना हो मैनू बस कहंदा है। तो आज आप कुछ ऐसा रवैया इख्तियार करें, सब अपने सरों को झुकाएंगे। ये बड़ा कीमती वक्त है, खुदा के साथ बात करें, महसूस करें कहां पर आपको खड़े होने की जरूरत है, कहां पर आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, कहां पर आपने सच को सच, झूठ को झूठ कर कहना है। याद रखिएगा, जब तक आप खड़े नहीं होंगे खुदा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब तक आप स्टैंड लेंगे खुदा आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। स्टैंड अप, खड़े हो, बरकत के लिए, खुशखबरी की मुनादी के लिए, खुदा के जलाल के लिए, खुदा की गवाही के लिए। आप तब तक खुदा को जलाल नहीं दे सकते जब तक आप खड़े रहेंगे। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे, कोई खामोश ना रहे। मैं आप बार बार जोर दे रहा हूं कि अगर हालात खराब हैं, अगर हालात नॉर्मल नहीं है तो दुआ भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, शिद्दत की दुआ। अगर आज आपकी जरूरत बड़ी है तो दुआ भी बड़ी होनी चाहिए।
اگر آپ کی مصیبت بڑی ہے تو آپ کی دعا بھی بڑی ہونی چاہیے. اگر آپ کے دکھ بڑے ہیں تو آپ کی دعا بھی بڑی ہونی چاہیے. اگر آپ کی بیماری بڑی ہے تو آپ کی دعا چھوٹی کیوں ہے؟ خدا کو پکاریں، وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کو چھڑائے گا، وہ آپ کو سنبھالے گا. ان جیسس نیم اسٹینڈ اپ ہوں اپنی برکت کے لیے، اپنے خدا کے جلال کے لیے، یسوع کے نام کو اونچا کرنے کے لیے. وہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کو چھڑائے گا. وہ شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے، وہ آپ کی چلتی ہوئی گھٹیوں کو بند کر سکتا ہے. وہ میرا خدا ہے جو عظیم کام کرتا ہے، جو عجیب کام کرتا ہے. ہاللیلویا. سب دعا کریں گے، سب دعا کریں گے. اپنے خدا کو پکاریں، اپنے یسوع کی تعریف کریں. آپ کا یسوع آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کو بچائے گا، وہ آپ کو چھڑائے گا، وہ آپ کو مرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کے خاندان کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. آپ نہ ڈریں، نہ پریشان ہو. خدا آپ کا زندہ خدا ہے. دانیال خدا کا زندہ بندہ ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہاں بادشاہ، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے ہیں. آپ کا خدا آپ کو تھما دے گا، آپ کو کامیاب کرے گا. آپ کے مخالفین شرمندہ ہو جائیں گے. ہاللیلویا. خدا ان کو پکاریں، اپنی برکت کے لیے کھڑے ہوں، اپنی شفا کے لیے کھڑے ہوں، اپنے خدا سے ہر طرح کی سلامتی کے لیے کھڑے ہوں. وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ آپ کو سنبھالے گا، وہ آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویا. خدا تیرا شکر کرتے ہیں. الشکروں کے خدا، آج جتنے لوگ بیماری سے لڑ رہے ہیں یسوع کے نام سے ہیل ہو جائیں. اے بیماریوں بدنوں میں سے آؤٹ ہو جاؤ یسوع کے نام سے. چھوڑ دے بدنوں کو. ان جیسس نیم شفا جاری ہو. یسوع مسیح کے نام سے شفا جاری ہو. جتنے لوگ آج کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگار ہو چکے ہیں، یسوع مسیح ہم نعمت کرتے ہیں کاروبار کھول دیے جائے. ان جیسس نے برکت جاری ہو. یسوع کی برکت آئے زندگیوں پر. اے خدا، جتنے لوگ آج مالی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، حالات کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے فائنانسز کو چھوٹ، ان کے مالی حالات کو ٹھیک کر. ساری پریشانی خاندانوں کے اندر سے نکل جائے، ساری غربت خاندانوں کے اندر سے نکل جائے، ساری بیماریاں خاندانوں کے اندر سے نکل جائیں. ابلیس کے منصوبے فیل ہو جائیں. فیل ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے. ان جیسس نے اپنی برکت کو ریسیو کریں، اپنی برکت کو ریسیو کریں یسوع مسیح کے نام سے. اپنی برکت کو ریسیو کریں یسوع مسیح کے نام سے. آج صبح کوئی بھی دکھ ہے آپ کی زندگی میں، اسے خدا کے سامنے لے کر آئے. کوئی بھی پریشانی ہے، اسے خداوند کو دے دے. خداوند آپ کا زندہ خدا ہے، وہ برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ زمانوں سے حالات بدلتا آیا ہے. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو. خدا اس جماعت پر ہم تیری برکت مانگتے ہیں. bless 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 hallelujah. bless your people. اے خدا اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. receive your blessing. اپنی شفا کو لے، اپنی برکت کو لے، اپنی سلامتی کو لے، اپنے کاروبار کی بحالی کو لے. اس یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیں کہ آپ کی دعا سنی گئی ہے. یسوع نے کہا کہ جو دعا میں ایمان سے مانگ تو یقین کرو کہ وہ تمہیں مل چکا ہے، تمہیں مل جائے گا. ہاللیلویا. کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. برکتوں سے جھولیاں بھریں، برکتوں سے جھولیاں بھریں، برکتوں سے جھولیاں بھریں. شفا کو لیں، خوشحالی کو لیں. بے برکتی کو چھوڑ کر چلے جائیں. اپنی فکریں آپ یسوع کو دے کر جا رہے ہیں. ایمان کے ساتھ آپ جائیں گے کہ میرے معاملات حل ہو چکے، میری پریشانیاں حل ہو چکی ہیں، میں اپنے زندہ خدا کے سامنے جھک چکا ہوں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. تھینک یو یسوع. تیرا شکر ہو میرے ناصری، تیرا شکر ہو یسوع ناصری. ہاللیلویا. 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 پریز گاڈ. پریز گاڈ. تعریف ہو خدا کے برے کی، تعریف ہو یسوع کی. worthy is the Lamb. برا ہی تعریف کے لائق ہے، یسوع ہی تعریف کے لائق ہے. ہر گھٹنا یسوع کے سامنے جھکے گا. بلیس. ہاللیلویا. خدا من تیرا شکر. ہاللیلویا. سب بڑی آواز سے کہیں گے آمین. آمین. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آج صبح پریشان ہو کر نہ جائیں. ذہن میں یہ لے کر، یقین لے کر جائیں جو میں نے مانگا ہے وہ میرے لیے ہو چکا ہے. اٹس ڈن. اٹس ڈن. ان چیزیں وہ ہو چکا ہے یسوع کے نام سے. ایک دوسرے سے کہیں کہ تیرے لیے ہو چکا ہے. گاڈ بلیس یو.